سب سے پہلی آیا اتری تھی جو تھی اقرا بسم ربک الذی، رائٹ، پڑھ. سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اٹھ اور انذار کر. انذار کا مطلب جو ہوتا ہے نا ڈرانے کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے بچے کو غصے سے ڈرا کے بتانا. جیسے ایک ماں بچے کو فار ایگزامپل وہ آگ کو ٹچ کر رہا ہے تو کیا کرے گی، بیٹا نہ کر، پھر اس کو پیچھے کھینچے گی، پھر وہ جائے گا، پھر اس کو ڈانٹے گی، پھر اس کو کہے گی نہ کر. اس کی بھلائی کے لیے اس کو ایسا ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جس میں انسان ہیوملیٹ کرتا ہے، جس میں اس کی انسلٹ کر کے ڈانٹتا ہے. ایک ڈانٹ وہ ہوتی ہے جو محبت سے پیار سے بچوں کو کہتی ہے ماں کہ نہ کرو تمہیں نقصان ہوگا. یہ وہ انذار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان کو ڈراؤ مکہ والوں کو، اور ان کو یہ بتاؤ کہ جو یہ کر رہے ہیں یہ اس سے، کیونکہ دو ہی تو چیزیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اگر ہم نے جنت میں نہیں، اللہ نہ کرے اگر جنت میں نہیں جائیں گے تو کوئی بیچ کا راستہ تو پڑا نہیں ہے، رائٹ. اور شیطان نے ہمیں اتنا پاگل کر دیا نا کہ اللہ رحیم کریم ہے، تم کرتے جو بھی دنیا میں کر رہے ہو آخر میں تم نے جنت میں چلے جانا. اور ہم نے اس کی بائی بھی کر لیا، سٹوری بڑی اچھی سے بائی کی ہوئی ہے کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم کریم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم صبح نماز کے لیے نہیں اٹھتے نا، کنوینئنٹلی نہیں اٹھتے ہیں کہ ابھی رات اتنی لیٹ سوئے تھے تو ہماری ٹانگیں نہیں توڑتا، ایسا نہیں ہوتا. ہم کب سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں، اور دیدہ دلیری سے کرتے ہیں. ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم نہیں اللہ کے احکامات نہیں مان رہے ہیں نا. تو نمبر 1 یہ کہ ہم نے قرآن کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. نمبر 2 یہ کہ اگر چلو گھر سے تربیت ہوئی تھی، ہمیں کچھ پتہ بھی لگتا ہے، تو ہم اگر نہیں کرتے نا تو 100 بہانے ہمارے اوپر ہوتے ہیں. دیٹ از دا ریزن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ماں پہ جو سب سے بڑی، دیکھیں جب شادی ہوتی ہے نا، عورت کو شادی سے پہلے اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ جو بچے پیدا ہونے ان کی تربیت کر سکتی ہے کہ نہیں. ہم شروع سے اگر دیکھتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، رائٹ. پہلی دفعہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا کہ امانت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہاڑوں پہ، آسمان، زمین پہ اور انسان پہ پیش کی اپنی امانت. فرشت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ، انہوں نے انکار کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صاف انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت آپ کی نہیں اٹھا سکتے ہیں. کیوں کیا تھا؟ کیونکہ وہ ڈرتے تھے. وہ اتنا ڈرے، انہوں نے کہا کہ یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے، اور انہوں نے انکار کر دیا. یہ ورڈ ہے قرآن کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان نے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت اٹھائی. اور اگلا ورڈ دیکھ کے تو اور بھی حیرت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان بڑا ہی جاہل تھا اور بڑا ہی ظالم تھا کہ اس نے یہ امانت اٹھا لی. And I was like کہ ایک تو امانت اٹھائی، پس اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جاہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. تو what is the meaning of that؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو امانت اٹھا رہا ہے یہ کتنی بڑی امانت ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا دیکھیں کہ جب انسان نے یہ کہہ دیا نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں سے اتنا بھر دیا کہ اب تمہیں یہ راستہ، کیونکہ جنت کا راستہ ہے آخر میں تو ہم نے ادھر جانا ہے، اس راستے پہ چلنے کا سارے طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دے گا. تمہیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی، رسول اور یہ کتابیں تمہیں ملتی رہے گی، گائیڈنس تمہیں ملتی رہے گی. کوئی ایک زمانہ ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کے پاس گائیڈنس نہ ہو. پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈنس کے لیے چھوڑ دی. ایک درخت کو بھی اگر دیکھتے ہو نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ ایک بیج جو اتنا سخت ہے، جس کی نہ شکل نہ اس کی خوشبو نہ کچھ، کس طرح سے زمین میں دفناؤ، انسان کو دفنا دو مر جائے گا، سانس رک جائے گا. وہ بیج کس طرح سے ایک چھوٹی سی کمپل، اتنی باریک، اتنی کمزور، کس طرح سے زمین پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے. اگر اس کمپل کا وہ جو بیج نکل رہا ہے، اگر اس لکڑی جو بنتا ہے، تنا بنتا ہے اور پھر شاخیں بنتی ہیں، پھل پھول لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، اگر اس لکڑی کی اپنی خاصیت ہوتی کہ اس نے باہر نکلنا ہے، اس میں اس کی یہی کام ہوتا ہے کہ اس نے باہر نکلنا ہے، تو پھر لکڑی اندر کیسے چلی جاتی ہے کہ وہ جڑیں بن جاتی ہیں. تو تمہیں اگر کوئی رسول نہ بھی آتا، اگر کوئی کتاب نہ بھی آتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اپنی آیات رکھی. آیات صرف قرآن کی ہی نہیں ہے نا، کائنات بھی ایک آیات ہے. تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان کو دنیا میں بھیجا، وہ کیونکہ اس نے، اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں بھیجا. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ہم نے تھوڑی کہا تھا، ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ وہ وعدہ الست کب ہوا تھا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ اس نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو امانت اٹھا رہا ہے یہ کتنی بڑی امانت ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، اور درود شریف کے بارے میں دیکھیں آج جمعہ بھی ہے نا، تو ہم ویسے تو ہر روز درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن جمعے والے دن ذرا ہمیں تھوڑا سا اور بھی شوق ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں میں ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ نسائی کی حدیث ہے، کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں تو ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے بہت خوش ہوتے ہیں، تو صحابہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آج جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے آج آ کے مجھے کہا اور یہ خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو بھی ہیں ان میں سے جو بھی ان کے لیے ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھے گا، جو ایک مرتبہ ان کے اوپر درود پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پہ سلام بھیجتے ہیں۔ دیکھیے کہاں ہماری اوقات، ہم ہم پڑھے تو کیا پڑھے والی بات ہے نا، کہ ہم تو انسان کیا کر سکتا ہے، اور کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جواب میں 10 مرتبہ رحمتیں اور 10 مرتبہ سلام اس امتی پر بھیجتا ہے جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے۔ تو آج تو ہمیں پھر چپ ہی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتنا درود پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بس قبول کر لے جو کچھ بھی ہم کریں۔ آمین ثم آمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے وضو کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے تمام صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے پاؤں سے، کہ ہم چل کے اگر کسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، ہماری زبان سے جو ہم کرتے ہیں گناہ، اور جو ہمارے کان سنتے ہیں وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وضو کے بعد جو ہم دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا خوشخبریاں ہیں کہ قیامت کے دن جو وضو کے بعد جو دعائیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے کہی تھی وہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو جنت کے 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، اور ہر دروازہ اس کو پکارے گا کہ میری طرف سے اندر، میری سائڈ سے اندر آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اتنے کرم دیکھیں کہ پھر آج کی حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اب وضو کے بارے میں ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک قبرستان میں داخل ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا السلام علیکم دار قوم مومنین اور وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لاحقون، کہ ان گھروں میں رہنے والے مومنوں تم پر سلامتی ہو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی یقیناً تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قبرستان جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرنا، سلام کس کو کی جاتی ہے؟ جو آگے سے جواب دیتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی باتھ روم میں ہوتا ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جواب نہیں دیتا، یا کوئی کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت اس کو سلام نہیں کرتے تاکہ اس کو کہیں چوک نہیں ہو جائے یا اس طرح سے، تو ہم سلام نہیں کرتے۔ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ جو جواب دیتا ہے۔ اور جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی لو ونس ہیں، تمام مومن مسلمان جو وہاں پہ ہیں وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے نا۔ تو پھر دیکھیے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تو میرے صحاب ہو، مطلب میرے ساتھی ہو، اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، مطلب کون ہے؟ جیسے میں اور آپ، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی مومن مسلمان آئیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مطلب ان کے بھائی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر ایک استبل ہے، گھوڑے ہیں اس کے اندر، سارے کالے رنگ کے گھوڑے، اور اس کے اندر ایک گھوڑا جو چمکتا ہوا سفید، جس کا چہرہ، جس کے ہاتھ اور جس کے پاؤں چمک رہے ہوں گے، کیا تم اس کو پہچانو گے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم اس کو ضرور پہچان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے امتی جو وضو کریں گے، جیسے ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو وضو کے آثار ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، سفید چمک رہے ہوں گے، اور میں اس سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا، اور میں اس سے پہلے حوض کوثر پہ ان کا انتظار کروں گا۔ تو اس لیے میں آپ کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو ہمیں یوزلی سستی ہوتی ہے کہ ہائے وضو کرنا ہے، ٹھنڈ ہے، بستر سے نکل رہے ہیں۔ اب ہر ایک کے حالات تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اتنے مسلمان ہیں جو جھگیوں میں بھی رہتے ہیں،
ایسے بھی ہیں کہ جو جن کے پاس پانی اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے, برف گر رہی ہوتی ہے, اور وہاں پہ بھی پانی کا انتظام اس طرح سے پراپر نہیں ہوتا. تو ہر لیول پہ سوچیے, اور آپ دیکھیے کہ جو پھر وضو کرے گا تو کتنا ثواب اس کو ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں, فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہمارے بہن بھائیوں میں سے, ہمارے ہمسائے میں سے, تو ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو, اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء, اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے ہمسائے سے, ومن زوج تشیبنی قبل المشیب. دیکھیں اگر خامند یہ دعا پڑھتے ہے تو وہ بیوی کے لیے ہے, اور اگر بیوی پڑھتی ہے تو وہ خامند کے لیے ہے, کیونکہ زوج کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے کہ ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے, وَمِن وَالَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا, اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے, وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے, وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي, ایسے دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے رہیں. کس بات سے نگرانی کرے؟ اے رعا حسنتن دفنہا, اگر کوئی مجھ میں اچھائی دیکھے تو اسے اپنے پاس رکھے. اے رعا سیئاتن, اور اگر مجھ میں کوئی برائی دیکھے اذاعہا, تو اس کا چرچا کر دیں. اللہ اکبر. اتنی پیاری دعا ہے کہ آپ اس کا ایک ایک دیکھیں, ہر رشتے کو اس میں بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر رشتے کے شر سے محفوظ رکھے. اس کو یاد کر لیں. اگر آپ کو عربی میں یاد نہیں رہتی تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو اردو میں یاد کر لیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات اتنے جامع کلمات ہیں کہ ہم اپنی زبان میں اپنی عقل سے اگر مانگنے شروع کریں گے تو ہمارے پاس اتنی لمبی سٹوری بن جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی خوبصورتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رشتے کے بارے میں کہ اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتے رہیں. کہ علم ترا, پھر وہی خطاب ہے, دیکھیے کہ کیا آپ نے دیکھا, الذین, ان لوگوں کو اوتو نصیباً دیے گیا ایک حصہ, من الکتاب, کتاب میں سے. یہ آیت ہم نے پہلے ایسی پڑھی ہے نا پچھلے آئی تھنک پروگرام میں, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی, اور اس میں میں نے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک حصہ کتاب کا دیا گیا. یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں, بالجبتی, جبت پر, جبت کہتے ہیں جادو پر, والطاغوتی, اور وہ شیاطین پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر کتاب کا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ کیونکہ کتاب جو ہے یہ تو علم ہے نا ہم لوگوں کے پاس. جیسے اب قرآن ہمارے پاس ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس علم آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی دیکھو کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے, اس کے باوجود بھی یہ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور جبت پر ایمان لاتے ہیں. جبت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جادو ٹونا کرنا, اگر جیسے پرندوں کو اڑا کے کہتے ہیں کہ اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو یہ مقصد ہوگا, اگر بائیں طرف چلا گیا تو یہ مقصد ہوگا, فال نکالنا, ستاروں کی چالوں کو دیکھنا کہ ستاروں کا کیا ہے. دیکھیے ہمیں کتنا کامن ہوتا تھا, مجھے یاد ہے کہ ہم کالج میں, ہماری زندگی میں یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تھی کہ سب سے پہلے اخبار کھول کے ہم دیکھتے تھے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا, اور ہم پھر اس میں بلیو بھی کرتے تھے. اور پھر اس میں جو چیزیں اچھی لکھی ہوتی تھی وہ تو ٹھیک ہے, جو ایسی لکھی ہوتی تھی پھر سارا وقت وہم میں ہی رہتے تھے کہ کچھ ہو کے رہے گا کیونکہ میرا سٹار یہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں, کتنی حیرت سے کہتے ہیں, اے نبی ان کو تو کتاب کا حصہ دیا گیا, اور ہمارے پاس تو الحمدللہ پورا قرآن ہے, پھر بھی یہ ایمان لاتے ہیں. ایمان ہم کس پہ لاتے ہیں نا, اللہ پہ ایمان لانا ہے, اس قرآن پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے پاکستان کے اخبار کھول کے دیکھیے, ٹی وی کے ایڈز دیکھیے کہ جو جس طرح سے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا اگر تم مجھے کال کرو, اور کال کرو گے تو پھر اس نمبر پہ کال کرو گے تو تمہاری جو مشکلیں ہیں اس کا حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور ابھی کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو, اگر آپ کے کسی جاننے والے نے کال کیا ہو, آپ ان سے پوچھیے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے اتنے پیسے آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے بھیج دیں, اس کے بعد ہم آپ کو یہ چیزیں بھیجیں گے, اس کو آپ نے جلانا ہے, اس کو آپ نے پڑھنا ہے, اس کو آپ نے یہ کرنا ہے, اس کو گھر کے ارد گرد آپ نے یہ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ جو بھی آپ کے گھر میں, دیکھیں اگر ایک چیز اپنے دماغ میں رکھیں, اگر کوئی ایک ایسی بیماری ہے نا, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کو میڈیکل کا علاج بتائے گا. اگر آپ کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں جو جنات کو قابو کیے ہوئے, تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس, وہ کہے گا میرے پاس اس کا پورا علاج ہے, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. آپ جس شخص کے پاس جاؤ گے نا وہ اپنے مطابق ہی آپ کو علاج بتائے گا.
इट्स अप टू यू कि आप कौन सा रास्ता देखते हैं। देखिए हर चीज का इलाज करने के लिए ना, या हर चीज के लिए अगर कभी परेशानी आ जाती है, अगर कोई इमोशनली बंदा डिस्टर्ब हो जाता है, इट्स नॉट ओनली कि बीमारी है, किसी भी हालत में नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया, जब आपको वीक होते हैं ना आप, तो उस वक्त आपको देखिए अक्सर ये आप देखें कि जैसे डॉक्टर ने इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि जी इसका इलाज अब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो उस वक्त क्या होता है, सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि हमारे लव वंस होते हैं ना, हमें कोई भी उम्मीद अगर दिला देता है ना कि ये उस बाबा जी के पास जाओ तो वो अगर ये करेंगे तो तुम ठीक हो जाओगे, तो लोगों का ईमान बिक जाते हैं उस वक्त। देखिए और फिर पता है तर्स यही आता है कि हर किसी को ये होता है कि शायद इससे ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं कह रहे। अब दुनिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असबाब के अंदर पैदा की है ना, सबब इस्तेमाल करने के लिए कहा है, लेकिन सिर्फ अगर आप एक चीज को गौर से सुन के इसको अपने पल्ले बांध लेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए इंसान की जो कुव्वतें हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी भी इंसान में जो ताकत रखी है, फॉर एग्जाम्पल हम सुन सकते हैं तो हम एक सर्टन लेवल की आवाज सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं तो हमारे सामने जो भी कमरा है हम उसके लेवल तक देख सकते हैं, अच्छा हमें वहां तक नजर आता है, कमरे के बाहर क्या हो रहा है हम नहीं देख सकते हैं, हमें नहीं पता लग सकता। या हम चल सकते हैं तो हम कितना चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर चलेंगे भी तो हम पांव से एक फासला है ना वो उतना तय करेंगे, अगर गाड़ी में है तो हम उतना करेंगे। हर चीज के लिए असबाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हद दे दिया ना कि इन हदूद में रह के हम काम करते हैं। अगर हमने कोई इल्म है हमारे पास, जैसे हमने मेडिकल में हम पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर्स हैं, उसको जो भी वो अपनी तरह से इलाज करते हैं। जो चीज इंसान के बस में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इंसान के बस में चीजें की है ना, उनसे अगर आप मदद लेते हैं, आप ले सकते हैं और लेनी भी चाहिए। लेकिन वो चीजें जो सिफात अल्लाह की हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं ना, जैसे अगर लोग क्या कहते हैं कि जी बच्चे नहीं पैदा हुए तो फलां मजार पे चले जाओ, वो उस मजार पे तो वो जो जिंदा ही नहीं है उसके पास तो बिल्कुल ही कुफर हो जाता है कि वहां जाके आप ये मन्नतें मांगे कि वहां से हमको औलाद मिली, और कैसी कैसी चीजें होती हैं, ये जिब्त और तागूत में कैसे कैसी चीजें होती है, ये सब पाकिस्तान में और इर्द गिर्द आपको मिलेगा कि किस तरह से हम बिदात करते हैं, किस तरह से हम शिर्क करते हैं, और हमें पता ही नहीं कि हम शिर्क कर रहे हैं वाली बात है। हर वो चीज जो इंसान के बस में नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को एक सर्टेन लेवल तक ताकत दी है और एक सर्टेन लेवल तक इल्म दिया है, या जो भी चीज है उसके बयान अगर आप कोई भी चीज मांगते हैं, करते हैं ना किसी को, अब फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान में है, अब वो कहते हैं जी हम वो बुजुर्ग हैं, वो रात को आए थे और आके उन्होंने मेरी ये बीमारी ठीक कर दी, उन्होंने वहां से फूंक मारी और यहाँ पे मैं ठीक हो गया। कैसे मुमकिन है? देखिए कैसे मुमकिन है। आप कई चीजें ऐसी होती है कि जब हम उन पर सोचते ही नहीं ना, क्योंकि उसने किसी ने कहा कि नहीं मैंने कराया था मैं ठीक होगी, तो अब उसने कहा तो उसने कहा, फिर हमें लगता है कि अच्छा ये कुछ ठीक ही होगा, वो तो बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग है, वो बड़े अल्लाह वाले, मतलब ऐसे हैं। अच्छा क्या वो उनका रहन सहन करने, नहीं वो यंग से हैं वैसे तो, लेकिन अल्लाह ने उनको कोई खास करम दिया हुआ है कि वो वहां से फूंक मारेंगे तो यहाँ से बंदा ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ किया कीजिए। देखिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, ऑनेस्टली मैं सिर्फ अवेयरनेस दे रही हूँ आपको इन बातों के बारे में जो हमारे इर्द गिर्द हैं। मैं भी अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाहुम्मा अरिनी हक्क हक्कन वर्जुकना इत्तिबा व अरिना बातिला बातिलन वर्जुकना इज्तनाब, कि या रब्बुल आलमीन मुझे हक दिखा दे, क्योंकि इतना फितना है, इतने फितने होते हैं कि कई दफा हमारा माइंड जो होता है ना वो होता है कि शायद ये ठीक है, अब फिर हम ऐसी चीज कर दें, अगर शिर्क हो गई तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि तुम जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकोगे, और हर हाल में क़यामत के दिन हर बंदा आखिर में सजा भुगत के निकल जाएगा, शिर्क वाला नहीं निकलेगा। तो किधर बचेंगे? ये तागूत और जिब्त के बारे में तो इतना सोच के कदम उठाना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहीं शिर्क तो नहीं हो रहा। हम उन पे ईमान अगर ले आएंगे, ईमान लाना क्या, हम मुंह से नहीं कहते कि नहीं हम तो उस पे ईमान नहीं ला रहे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ये क्या बता रहे हैं कि ईमान यही है ना कि अगर अल्लाह वो शफा दे सकते हैं तो वो तुम दूसरों के पास जाके कहते हो कि वो ऐसे कर सकता है जो उसके बस में ही नहीं है, वो औलाद दे सकता है। कहते हैं ना कि दाता गंज बख्श, जैसे हम लफ्ज यूज करते हैं। अली हजवेरी जो थे वो इतने बड़े बुजुर्ग थे जिसकी खरीदी उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में इतनी मेहनतें की थी, और वो बादशाह अकबर के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और उन्होंने बल्कि इन चीजों के खिलाफ जिहाद किया था। और आज हम लोग किस तरह से चीजों के अंदर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। उनको देख के हमें ये देखना चाहिए कि हम भी वैसे बन सके, हम भी इस्लाम के लिए वो मेहनतें कर सके, इंस्टेड ऑफ हम भी उन्हीं रास्तों में निकल जाते हैं जो हम इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं करते हुए। अल्लाह उनकी कब्रों पे जाके अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे, हम भी ऐसे काम कर सके जो तुझे राजी करने वाले हो जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि वहां पे जाके ये करें कि तू देने वाला है, तो अल्लाह से दुआ करके या रब्बुल आलमीन मुझे ये अता कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो कहते हैं वाइजा सालका इबादी, ए नबी जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब,
کہ जब भी मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसके करीब हूँ, उजीबु दावती दाई ज़ादान, कि जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। फस यस्तजीबुली वल यस्तजीबुली, बस उसको भी चाहिए कि मेरी हुक्म माने। अब देखिए कुरान में जहां जहां दुआ कबूलियत का बात हुई है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, वहां पे ये शर्त भी है साथ, फल यस्तजीबुली, बस इनको भी चाहिए कि मेरे अहकामात माने। हम हुक्म मानते नहीं है, फिर हमें ये लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से बार बार मैं वही बात कहती हूँ कि या रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीजों से बचा ले, हमें वो रास्ता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें अपना सीधा रास्ता दिखा दे जिसपे चलकर हम इन जिब्त और तागूत से बच सके। क्योंकि शैतान ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था ना कि मुझे मोहलत दे क़यामत तक, मुझे मोहलत दे तो मैं तेरे ये जो जिसकी वजह से तूने मुझे जन्नत से निकाला, अपने पास से निकाला था, मैं इनकी नस्लों की जड़ें तक काट के रख दूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि तू जा, तूने जो करना है, तू मरदूद है। मरदूद किसको कहते हैं? जिस पे अल्लाह की रहमत भी नहीं होती ना। तू मरदूद है, तू जा, तूने जो भी करना है, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तू कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो अल्लाह का गुरूर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन इसीलिए तो उनको इतने बड़े बड़े मेंबरों पे बैठाएंगे, ऐसे तो नहीं नूर के मेंबरों पे बैठाएंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को रखना कि या रब्बुल आलमीन आपने हमारे बारे में ऐसे कहा था, हम शैतान को हराएंगे। हम कुरान तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया ना हमारे सामने, इस पे अमल करेंगे तो शैतान किधर आएगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया, कुरान में ही बता दिया कि जब तुम कुरान पढ़ो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो मेरी पनाह में आ जाओ। अब क्या कुरान जब पढ़े हैं तो हम कोई ऐसा नाउज़ु बिल्लाह कोई गलत काम तो नहीं कर रहे कि हम कहें कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। हमारे दिमाग में तो ये होती है ना बात कि आऊज़ु बिल्लाह तो हम तब पढ़ते हैं जब कोई गलत काम हो रहा होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जिस वक्त इंसान कुरान को समझ के पढ़ा होता है ना, तो उस वक्त शैतान सबसे ज्यादा हमला उस बंदे पे करता है कि उसको ये पता होता है कि इसको अगर समझ आ गई तो फिर ये अमल करने वाला बन जाएगा। तो वो चाहता ही नहीं है कि आपको समझ आए, इसीलिए तो सारा वक्त हमारे दिल में ये वसवसे डालता रहता है, ये बड़ा मुश्किल है तुम्हें समझ नहीं आनी, ये बड़ा मुश्किल है तुम्हें समझ नहीं आनी। हमारी असातिज़ा जी कहा करती थी कि जब हम कुरान नासरा पढ़ते हैं ना, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम तो शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, पूरा स्वारा बड़ करके पढ़ जाते हैं और पता नहीं होता कि एक लफ्ज की समझ नहीं आ रही होती कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। शैतान उस वक्त, देखिए शैतान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कहा ना कि वो तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उनको नहीं देख सकते, इसीलिए कपड़े बदलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वो एक दीवार बना देते हैं शैतान के दरमियान में और इंसान के दरमियान में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये कहा था कि शैतान से पनाह मांगो, तो हमारी असातिज़ा जी कहती थी कि जब इंसान ऐसी कुरान पढ़ता है ना तो शैतान बड़ा खुश होता है, वो देख रहा होता है, उसको पता है कि ये इसको ना समझ आनी है बंदे को, ना इसने अमल करना है, चलो मैं जाके कहीं और जाके अपना काम करूं, इसको करने दो जो भी ये कर रहा है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। शैतान कब आपको वर्गलाता है, शैतान कब आपको तंग करता है? जब आप समझ के पढ़ना शुरू करते हैं। आज आप एक क्लास में अपना दाखिला ले लें, आज कुरान की क्लास से जुड़ जाए, आप देखिएगा आपको 1000 काम होंगे कि मैं, पता है आज तो मेरी मेड ने आना है, आज बच्चों का दिन है, आज मेरे बच्चे ने मुझे बुला लिया, उसने कहा कि मेरे बच्चों को देख लो, आज मेरे बच्चों का ये काम हो गया, आज तो देखना सुबह के टाइम तो मैं नाश्ता देती हूँ उनको, इस टाइम में तो मैं उठ ही नहीं सकती हूँ। 1000 बहाने जिनका कोई तुक भी नहीं होगी ना, वो आपके सामने खड़ा कर देगा शैतान लाके। आपको कभी समझने की तौफीक, जैसे वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे ना, उस रास्ते पे चलने के लिए आपके रास्ते में रोड़े अटकाएगा कि किसी तरह से इसको समझ ना आ जाए। अल्लाह से दुआ किया कीजिए कि या रब्बुल आलमीन, ये तो एक किताब है, बस इसको मैं पढ़ के ऐसे समझूं कि मेरे जिंदगी में ये शामिल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी आयत है, मैं फिर वही बात कहती हूँ कि इसकी डिटेल पढ़ते हुए इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी रेगुलर जिंदगी की कहानी, हमारे इर्द गिर्द लोगों की ये कहानी होती है। और वह यकूलूना, और वो ये कहते हैं, लिल्लज़ीना, उनके लिए जिन्होंने कफरू, कुफर किया, इनके बारे में, अहले मक्का के बारे में कहते हैं, हाँ उलाई, ये लोग अहदा, ज्यादा हदायत याफ्ता है, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनू, ईमान लाए, सबीला, रास्ते के एतबार से। अब ये वाली जो आयत है ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब यहूद जो थे, उनका जो सरदार था ना, उसका नाम था काब बिन अशरफ, और जो मक्का में का सरदार था वो अबू सुफियान होते थे। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम लोग बाहर से हमला करेंगे और तुम लोग, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए थे, अब इस्लाम फैल रहा था और यहूदियों को ये लग रहा था कि अब तो ये इनका तो बोलबाला हो गया, अब क्या करें। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये कहा कि हम ये करते हैं कि तुम बाहर से हमला करोगे, हम अंदर से हमला करेंगे, तो इस तरह से हम मुसलमानों को खत्म कर देंगे। तो उस वक्त अबू सुफियान, जिस वक्त वो ये कह रहे थे, तो अबू सुफियान ने ये कहा कि हम नहीं मानते, तुम्हारे तो बहुत से लोग हैं जो मुसलमान भी हो गए और वो अंदर से मुसलमानों के साथ मिले हैं, तुम काबा में जाके ये कसम खाओ कि वो ऐसा कर, मतलब तुम ऐसा ही हमारा साथ दोगे तो तब हमें यकीन आएगा। तो फिर दोनों ने मिलकर ये बात की कि ठीक है, हम काबा में जाके इस तरह से, हम इतने बंदे अपने लेके जाते हो, तुम इतने लेके जाओ, तो हम अल्लाह के सामने ये कसम खाते हैं। अब देखिए कहाँ कसम खा रहे हैं ये दोनों, काबा में कसम खा रहे हैं।
کیونکہ مکہ کے لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔